السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ نساء کی دو آیتوں کی مختلف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں انہی آیات مبارکہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اسلامی نظام حیات اس طریقے پر ہے کہ ایک اسلام کے پیروکار کو نظام زندگی کے طور پر قرآن پاک کا ایک دستور دیا گیا ہے، اور اس دستور کو نافذ کرنے والی ذات میری اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دستور کو عملی میدان میں لانے کے لیے حضور کی سیرت مبارکہ کی روشنی ہے، اور صحابہ کرام وہ امثال ہیں کہ جنہوں نے حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس دستور کی کامیابی کی ضمانت دی۔ بہت موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے قانون بناتا ہے، طریقے رائج کرتا ہے، زندگی کو شیڈول دیتا ہے، لیکن عمل خود نہیں کر پاتا، یا عمل کرتا ہے تو وہ خود کے لیے ہے، دوسرا اس کو فالو نہیں کر پاتا۔ اسلام کا نظام حیات فطرت انسانی کے موافق ہے، یعنی انسان کی پیدائش اللہ تبارک تعالیٰ نے جن صلاحیتوں کے ساتھ رکھی ہے، انہی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہے قانون فطرت۔ قانون فطرت کا معنی ہوا کہ انسان کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ہیں، انہی صفات کے ساتھ یا انہی صلاحیتوں کے ساتھ احکام کو بجا لانا۔ اسلامی احکام پر ہم غور کرتے ہیں تو احکامات میں ایک لچک ہے، شیڈول کی تبدیلی ہے اور ترمیمات ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو ہر بالغ مسلمان کو روزے کی فرضیت کا حکم آتا ہے، لیکن اسی نظام زندگی میں وہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو بیمار ہیں، وہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو عمر کے بہت زیادہ حصے کو پہنچ گئے، کہ جن کا ایک وقت کا کھانا نہ کھانا بھی ان کو اور لاغری کی طرف، کمزوری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان کے مزاج کے مطابق حکم میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کی مشقت اور صعوبتوں سے حال سے گزر رہے ہو تو رمضان کے روزے کو ابھی موقوف کرو، دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کرو۔ بالغ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کا فریضہ بندے پر آیا کہ نماز تم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط رکھی کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ بندہ ایسی بے آب و گیا زمین سے گزر رہا ہے
جہاں ظہر کا وقت اس کو ہو گیا یا عصر کا وقت ہو گیا یا مغرب کا وقت آ گیا، لیکن نماز کے لیے جو شرط رکھی گئی تھی وضو، اس کے لیے پانی میسر نہیں، تو قرآن کا حکم تھوڑا سا لچک بنتا ہوا یوں آیا کہ تیمم کر لو اور نماز ادا کر لو۔ ایک بندے کو نماز کے کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہو جائے، پھر قرآن کی تلاوت کرے اور رکوع کی جانب جائے، لیکن کچھ بندوں میں پیر کی طاقت اور سکت نہیں تھی، تو قرآن کا حکم یا احادیث بلکہ فقہ کا حکم یہ بنا کہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ حکم شریعت یہ تھا کہ جب بندہ نماز کی ادائیگی کرے تو اس کا سطر چھپا ہوا ہو، بدن پر اتنا کپڑا ہو کہ اس کے اعضائے شرمندگی وہ چھپے ہوئے ہو۔ کسی کو اتنا بھی کپڑا میسر نہ ہوا تو کہا کہ کم از کم ضروری شرمگاہ کو چھپانے کے کپڑے کو استعمال کرے اور نماز ادا کرے۔ ایسی لچک، ایسی صورتیں اس بات کی غماز ہوتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں لچک بہت ہے، اور اس کو وقت ضرورت پھیرنے کی کیفیت موجود ہے۔ جس قانون میں لچک نہ ہو، جس دستور میں ترمیم کی گنجائش نہ ہو، جس اصول میں آدمی کی رعایت نہ کی گئی ہو، وہ ساروں کے لیے یکساں نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلامی قانون کی یہ خوبی ہے کہ اس میں لچک بھی ہے، لیکن بہت سارے موقعوں پر انسان کو اس کی سہولت اور آسانی کے اعتبار سے لچک نہیں دی گئی۔ اس کو پابند کیا گیا ہے کہ جو حکم تم پر نافذ ہوتا ہے وہی کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی نفس کی رعایت کے اعتبار سے اس میں خود لچک پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں یہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں روکا گیا، کہیں کہیں لچک دی گئی، کہیں رعایت دی گئی، کہیں سہولت دی گئی، اور کہیں کاربند کیا گیا کہ نہیں تمہیں اسی پر پابند رہنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، روزے کی حالت میں بندہ سفر کرنا چاہتا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ تمہیں رخصت ہے کہ چاہے تو ان دنوں میں روزہ پورا کرو یا دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرو۔ بندے نے اپنے اندر یہ طاقت محسوس کی کہ میں سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کو کہا گیا کہ اجر ملے گا، تمہیں اس بنیاد پر بھی اجر ملے گا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی ضرورت اسے محسوس ہو رہی ہے اور اجازت بھی شریعت دے رہی ہے، لیکن اس نے سوچا کہ پیسوں سے خرید کر کہیں سے پانی لے کر وضو بناؤں گا تو اس کو اجر ملے گا۔ تو لچکیں، سہولتیں اپنی جگہ پر، یا شریعت کا یہ قانون اس میں ترمیم ہونے کا ایک حصہ اپنی جگہ پر، لیکن بندہ اگر ان سہولت اور ترمیمات کی بنیاد باوجود بھی خود کو اسلامی حکم کے پہلے حصے پر اپنی زندگی کو کاربند کرتا ہے تو اجر ملے گا اس کو۔ لچک ملنا اور سہولت کا ملنا یہ قانون کی ایک جامعیت اور قانون کے کامل ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی جن آیتوں کو میں نے پڑھا، اسی قانون کے متعلق قرآن پاک نے ذکر کیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے باغوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر انہی حدود کے متعلق کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے حدود کو پھلانگ گیا تو کہا کہ يَدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کی دو آیتیں مسلمان کو پابند کرتی ہے اس چیز پر کہ انسان قانون کا پابند رہے، قانون کو فالو کرے، اور قانون اور اپنے حدود میں رہے۔ اور قانون کسی بھی انسان یا کسی بھی معاشرت یا کسی بھی سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ قانون کا تعلق انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی، خاندانی زندگی اور ایک محلے کی زندگی سے لے کر ملکی سطح تک بات پہنچ جاتی ہے۔ انفرادی طور پر انسان اپنے آپ کو قانون کا کیسے پابند کرتا ہے؟ وہ جب کپڑا سلاتا ہے تو کالر کو کالر کی جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے شرٹ کی لمبائی کو اپنے حد پہ رکھنا چاہتا ہے،
اور شولڈروں کو گرنے نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کپڑے کی اس حد بندی کو میں رعایت نہ کروں، یا تو شولڈر کو کم کر دوں یا اس کو طول دے دوں، تو میرے لباس میں میرے خوبصورتی کو یہ خراب کر دے گا۔ تو وہ اپنے لیے قانون بناتا ہے اور ٹیلر کو پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ میرے کپڑے کے ساتھ اپنی منمانی مت کیجیے گا، میرے کپڑے کے ساتھ کینچی کی قلا بازیاں مت کروائیے گا، میرے ساتھ اس مشین کا رشتہ ایسا مت کیجیے کہ جہاں چاہے وہ اپنی دوڑ لگا دے اور میرے کپڑے کو اپنے شیڈول میں لے آئے، بلکہ آپ کو میرے کپڑے کو میرے شیڈول کے حساب سے لانا ہے، ورنہ نہ میں آپ کو پیسے دوں گا بلکہ آپ کو کپڑے کے پیسے وصول کروں گا۔ تو قانون کی پابندی خود آدمی اپنے لیے کرتا ہے اور دوسرے کو کرواتا ہے تاکہ میں بے شیڈول نہ ہو جاؤں، بے ترتیب نہ ہو جاؤں، میں بکھرا ہوا نظر نہ آؤں، میری خوبصورتی نہ بگڑ جائے۔ ان چیزوں کی رعایت کے بعد کہ قانون کی پابندی میں اسلام نے بھی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک قانونوں کے دائرے میں انسان کو رکھا ہے، لیکن آج کے مزاج میں ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، بلکہ دل یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے ہم قانون کی پابندی مانگیں اور خود قانون سے بالادست ہو جائیں۔ یہ صورت جب نیچی سطح سے شروع ہوتی ہے اور اوپر سطح تک پہنچتی ہے تو وہ تصویر سامنے آتی ہے جو آج ہمارے ملک کی ہے کہ سارے لوگ حکومت کے قانون کے پابند رہیں، لیکن جو حکومت چلانے والے ہیں وہ قانون کے پابند نہ رہیں۔ تو یہ صورت پورے ملک کو بگاڑنے کے برابر جیسے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایک بہت بڑی قوم کو بترتیب بنانے کے لیے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، امت مسلمہ کو ایک قانون کا پابند بنایا، جگہ جگہ پر اس قانون کی رعایت کرنے کا حکم دیا، ان کے حدیں بتائی کہ کس چیز کی کتنی حدیں ہیں۔ ہم نے وہ واقعہ معراج شریف کا بار بار سنتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے رب سے ملاقات کے لیے۔ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جہاں پر سدرہ کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، حضور نے ارشاد فرمایا آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا میری حد بندی یہیں تک ہے، اب بال برابر بھی سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، میں اپنے حد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کام ان کے سپرد کیا ہے اس سے رتی برابر وہ فرق نہیں کرتے، تو حد میں رہے، حد میں رہنے کے بعد فرشتے کی افضلیت سے وہ کبھی بھی خالی نہ ہوئے۔ کسی نے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ وہ فرشتے تھے، عقل شاید ان کے پاس اتنی نہیں تھی کہ اگر کوئی عاشق ہوتا تو اس سے آگے بڑھ جاتا اور حضور کی معیت میں چلا جاتا۔ تو یہاں پہ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بھی بلند ہو جاتی ہیں کہ کیا بات کہی ہے، حدوں سے بڑھنے میں کوئی عشق نہیں رکھا ہوا ہے، حدوں کی پابندی ہی کو عشق رکھا گیا۔ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی۔ اللہ کا حکم تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہ یہ آپ کی حدیں ہیں، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے۔ تو عشق یہی ہے کہ جو حد کر دی گئی وہی حد ہے، حد سے تجاوز کرنا یہ عشق نہیں کہلاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کھڑے تھے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے روم و فارس کی سلطنتیں دیکھی ہیں، ان کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اور ان بادشاہوں کے سامنے جب ان کا دربار لگتا ہے تو ان کے پاس جو ادب کے مراحل ہیں، جو بادشاہ کے آداب بجا لاتے ہیں، ان کے مقابل میں آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے آداب بجا لائیں، اور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے صحابہ نے اپنے دل کی تمنا کو ظاہر کیا اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ، آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے ان بادشاہوں کے مقابل میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ نے اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عشق میں مچلتا تڑپتا یہ دل ہے، سر جھکنے کو جی چاہتا ہے، پیشانی ماتھا ٹکانے کو دل کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد روکنے کا بھی حکم آیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کہا کہ حضور کی بارگاہ سامنے موجود ہے اور وہ نوبہار ہمارے سامنے ہے اور دل سجدے کو ہے بے قرار۔ اب کرنا کیا ہے؟ بات دل کی سنی جائے گی
پیش نظر وہ نو بہار بھی ہے، دل خود بخود مچلتا ہے، کسی کی ترغیب نہیں ہے، کسی کی دلیل اور حجت نہیں ہے، کسی نے آ کر ہمیں کوئی ایڈورٹائزنگ بھی نہیں کیا ہے، دل اپنے سے مچل رہا ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مصرے میں شریعت کی پاسداری کے لیے کہتے ہیں، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تیرا امتحان ہے۔ اب امتحان ہے، بات دل کی سنتا ہے کہ بات ان کی سنتا ہے جن کے آگے دل مچلتا ہے، بات اپنے دل کی مانتا ہے یا ان کی مانتا ہے جنہوں نے دلوں کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تیرا امتحان ہے۔ تو عشق کے مقام میں بھی حد بندی رکھی گئی، محبت کے مقام میں بھی حد بندی رکھی گئی، بلکہ محبت کا ایک پہلو تو اسلام نے یہ بیان کیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ حضور کے لیے جو ماننا چاہتے ہو مان لو، بلکہ ذات اور صفات میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور حضور کے لیے جو فضلیت، مجدیت اور بڑائی، وہ سب سے اعلیٰ وہ اولا کی صدا بلند کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ذات اور صفات میں شرک نہ کرو، برابری بھی نہ کرو اور ملوث بھی نہ کرو۔ اس حد بندی کے ساتھ عشق کا معیار بتایا گیا، اور اس معیار کو بھی بیان کرنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ مقام کیسے بتائیں جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بس اتنی بات کہہ دی گئی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات و صفات کے بعد بزرگی اور مجدیت اگر کسی کو اللہ نے عطا کی ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اگر مذہبیات کا معاملہ دیکھیں، معاملات کا معاملہ دیکھیں، تو اسلام نے حد بندی کا ایک حکم دیا ہے۔ یہ مذہبیات کا مسئلہ تھا، اب معاملات میں حد بندی کیا ہے؟ معاملات میں حد بندی کے لیے قرآن پاک ذکر کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریف و توصیف کرنے والے، السائحون الراکعون نمازوں کی پابندی کرنے والے، الساجدون سجدہ ریز ہونے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اللہ کی طرف نیکی کی دعوت دینے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ اس کے بعد والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کی۔ بات سیدھی سی ہے، اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص عابد ہے تو اس سے حدود کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ عابد ہے، بندہ پرہیزگار ہے۔ اگر وہ تعریف و توصیف کرنے والا ہے تو اس کی حد بندی کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا، اور کوئی شب زندہ دار ہے اور صائم الدہر ہے، خوب روزے رکھا کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھا کرتا ہے، تو اس سے بھی حد بندی کا کوئی سوال نہیں، اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس سے بھی حد بندی کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اتنے سارے کام کرتے ہوئے پھر اس نے اپنے اللہ کے حدود کی حفاظت کی، تو وہی بندہ جو ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کرے، وبشر المؤمنین مومنین کے لیے بشارت ہے۔ ان سارے زاویوں میں نے گفتگو جو کرنی ہے وہ یہ، انسان پیدا ہوا ہے اور یعنی دنیا سے رخصت ہوگا، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد رہنا چاہے گا، آزادی اس کی فطری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کے آزادی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حدوں کے ساتھ آزاد رہے۔ اگر دو راستے بنائے گئے ہوں، ایک جانے والا ایک آنے والا، تو آزادی کا معنی اور مطلب یہ نہیں کہ جانے والے راستے سے آیا جائے، آنے والے راستے سے جایا جائے۔ یہ حد بندی ہے کہ آپ کو ون وے سے گزرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، آزادی کا مفہوم و معنی تو یہ ہے کہ میرا من جہاں چاہے سے چاہے میں جاؤں گا، جہاں سے چاہے آؤں گا، بیچ کے راستے سے کٹ ماروں گا، تو پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں ٹریفک کا نظام کیا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کی حد بندی رکھی گئی۔ تو ایک راستے کے طے شدہ چیزوں میں بھی حد بندی ہے، انسان انفرادی زندگی میں بھی حد بندی کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی حد بندی کے قانون ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مزاج ہمارے اور آپ کے درمیان پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر کسی کام پر کاربند کرنا چاہتے ہیں تو اس سے حدود کے لیے تلقین کرتے ہیں، اور خود اپنے معاملے میں ہم حد بندی میں نہیں رہنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں جہاں چاہے جیسے چاہوں کروں۔ کسی کو اللہ نے دولت و ثروت دی ہے تو وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، کہا کہ مجھ سے کسی چیز کے معاملے میں حد بندی کا سوال نہیں ہوگا، اللہ نے مجھے دولت دی ہے۔ اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت گفتار دی ہے تو وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، کہا کہ میں جو چاہے بولوں
اور میرے کو طاقت دی گئی ہے کہ میں اپنے بول کے لب آزاد ہے تیرے، اس حیثیت سے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں حد بندی اور اپنے معاملے میں آزادی، اسلام نے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کی حیثیت حد بندی میں رکھا ہے کہ آپ کے حدود یہ ہیں، آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے، آپ سے اس سے باز پرس کی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں بھی ارشاد فرمایا، کہا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو تو اپنے حدود کے ساتھ رہو، اور جب طلاق دے دو تب بھی حدود کے ساتھ رہو۔ طلاق دینے میں حد بندی کیا ہے؟ انسان ایک دوسرے سے رشتہ توڑ رہا ہے، رشتہ توڑنے میں حد بندی کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ اگر کسی خاتون سے جدا ہونا چاہتا ہے تو پہلے مہینے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، ایک طلاق دے، دوسرے مہینے میں اپنی ناراضگی کا اور زیادہ اظہار کرے کہ دوسری طلاق دے، اور تیسرے مہینے میں جہاں زیادہ ناراضگی رکھتا ہے تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے۔ یہ حد بندی ہے۔ اب اس نے حدود کی خلاف ورزی کرتے ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاق کا استعمال کر لیا، یہ اللہ کے حدودوں کو پھلانگنا ہوا کہ اس کو حد بندی دی گئی تھی، لیکن وہ تو سمجھتا ہے میں شوہر ہوں، 3 طلاق کا مالک مجھے بنایا گیا ہے، میں چاہوں تو اپنی نفرتوں اپنی بیزارگی کا اظہار ایک ہی وقت میں کر سکتا ہوں۔ اس کو پابند بنایا گیا تھا کہ نہیں، تم اپنی حد کو پھلانگ نہیں سکتے۔ تو جب طلاق دینا ہو اس میں حد بندی، پھر اس کے بعد بھی حد بندی کی گئی ہے۔ حد بندی یہ کی گئی کہ جس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو یا تو نیکی کے ساتھ اس کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس میں حد بندی یہ نہیں کہی گئی کہ بھئی آپ چھوڑ دینے کے بعد جو چاہے کرو، بلکہ بھلائی کا تعلق یہ ہے کہ اگر تمہارے سے اس کی نہیں بنتی ہے تو اس کے عیبوں کو چھپا دو اور یہ کہہ دو کہ میری بنتی نہیں تھی۔ لیکن اگر تم نے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیا تو اللہ نے اس کے لیے جو دوسرا رشتہ کہیں پہ رکھا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں بن پائے گا، وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں بن پائے گا، اور تم نظام کائنات کو اپنی سوچ سے ترتیب نہیں دے سکتے۔ تمہاری حد بندی یہ ہے، رکھنا چاہتے ہو تو نیکی کے ساتھ رکھ لو، اگر چھوڑ دینا چاہتے ہو تو احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ کہا میری بات نہیں بنتی، میری چیز نہیں جمتی، میں نے چھوڑ دیا، بات اتنی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ اس میں حدود کو پھلانگ لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید، منہ بولے بیٹے، آج جس کو آپ گود لینا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا گود لے رہا ہے، کسی کی اولاد کو گود لے رہا ہے تو وہ گود لینے کے احکام سے واقف نہیں ہے کہ گود لینے کے احکام کیا ہیں، یہ منہ بولا بیٹا کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ منہ بولا بیٹا بنایا تو سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ زید حضور کے بیٹے ہیں، حضور بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو اس معاملے میں حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش سے۔ زینب بنت جہش حضرت زید کے نکاح میں آئی۔ حضرت زید یہ غلام زادے تھے، اور آزاد عورت اس زمانے میں غلام زادے کے ساتھ رہنے میں انکمفرٹ محسوس کرتی تھی، پورا اطمینان نہ محسوس کرتی تھی۔ ایک غلام زادہ ہے اور یہ آزاد ہے، آزادیت اور غلامیت کا ایک تصور مشکل سے ہوتا تھا اس دور میں۔ تو حضرت زینب بنت جہش حضرت زید کے ساتھ نکاح میں رہنے میں اطمینان نہ محسوس کرتی، اور حضرت زید بھی حضرت زینب کے ساتھ رہنے میں اطمینان محسوس نہیں کرتے۔ حضرت زید نے حضور کی بارگاہ میں کئی دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت زینب کے ساتھ میری زندگی کے حصے بن نہیں پاتے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضور دلاسا دیتے، تلقین فرماتے، کہا کہ تھوڑا سا برداشت کرنے کی عادت بنایا کر، ان کی زبان تیز ہے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن مشیت الہی کچھ اور تھی، مرضی مولا کچھ اور۔ حضرت زینب بنت جہش کو اللہ تبارک تعالیٰ حضور کے نکاح میں لانا چاہتا، اور زینب بنت جہش کو نکاح میں لانا ہے۔ پھر وہاں پہ صورتحال یہ بنی کہ حضرت زید کو زینب بنت جہش کو طلاق دینی ہے۔ طلاق دینے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ان سے نکاح کریں، زینب بنت جہش سے۔ ایک تصویر کو سمجھیں آپ، زینب بنت جہش سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ خود گئے نکاح کے لیے، کہا کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، یہ حکم فرمایا۔ تو زینب بنت جہش سے نکاح ہوا۔ اب کافروں نے اس مسئلے کو دیکھ کر ایک واویلا مچایا اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی یعنی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد مردوں میں سے تم میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ جو زید کو جو بیٹا بنایا گیا تھا وہ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کے حکم الگ ہے،
لیکن منہ بولا ہے، منہ بولا بیٹا صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، احکام اس پر صادر نہیں ہوتے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں، جو لوگ گود لیتے ہیں گود دیتے ہیں، اصل باپ کا نام لگا رہے گا گود لینے والے کو یا گود دینے والے کو، اصل باپ کا نام کسی جگہ سے بھی ہٹے گا نہیں، نہ ڈاکومنٹ سے ہٹے گا، نہ اسکول سرٹیفکیٹ سے ہٹے گا، نہ میراث سے ہٹے گا، نہ کسی جگہ سے ہٹے گا۔ اس کے باپ کا نام ہمیشہ اس کے ساتھ ہی جڑا رہے گا۔ جس بندے نے گود لیا ہے وہ صرف اولاد کی پرورش رکھنے کا جو عنصر اس کے دل میں ہے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر احکام نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر ان صورتوں میں اس نے ایسے لڑکے کو یا لڑکی کو لیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ محرم یا غیر محرم کا بنتا ہے تو انہیں احکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی لڑکی کو لیا ہے اور وہ لڑکی اس آدمی کے جس نے باپ بنا ہے اس کے درمیان محرم کا رشتہ ہے تو محرم کا رشتہ ہے تو اس لڑکی کو پردہ بھی کرنا پڑے گا اپنے منہ بولے باپ کے ذریعے سے۔ یہ احکامات ہیں، گفتگو مختصر تھی۔ یا حدود حد بندی کہ کوئی حد ادھر سے نہ بڑھا سکتا ہے، کوئی حد ادھر سے بھی نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو جس کو منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر شے کی حد بندی کر دی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جہش سے، تو قرآن نے کہا کہ جب تم کسی کو طلاق دو تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور کسی کو روکنا چاہتے ہو تو نیکی کے ساتھ روک لو۔ اس میں تو ایک مذہب کے معاملے میں بھی حد بندی، معاملات کے معاملے میں بھی حد بندی۔ میں اب اس گفتگو کی روشنی میں ہماری زندگیوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم بھی بہت سارے شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان شعبوں سے جڑے ہوئے ہونے میں ہمارا تعلق بھی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے، چاہے ہم مسجد کے ذمہ دار ہوں، چاہے ہم مدرسے کے ذمہ دار ہوں، یا وقف پراپرٹی کے ذمہ دار ہوں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں ہماری جس کا سوال ہم سے کیا جانا ہے۔ اس کے معاملے میں ہمارے پاس ہم نے حدود کی کیا رعایت کی ہے، ہماری حد بندی کیا ہے، ہمیں کس طرح کے حقوق دیے گئے، ہم کس طرح کے احکامات کو صادر کرنے کے لیے کاربند ہیں۔ کیا ہم اس میں منمانی کر سکتے ہیں، اپنی طبیعت میں جو آیا وہ کر سکتے ہیں، ہماری سوچ کو جس نے بھی ڈیوائیڈ کیا ہے اس اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ ہر شے میں ہمیں حد بندی میں رکھا گیا ہے کہ چاہے آپ ذمہ دار ہو، چاہے آپ کسی کے ماتحت ہو، ہر ایک کو اپنی حدوں میں کام کرنا ہے۔ اگر حدوں سے تجاوز کر دیں تو اسلام کے ابتدائی مرحلوں میں الخلفائے راشدین کے مختلف واقعات ہیں جنہوں نے اپنی حد بندی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پیش کیا ہے۔ میں کبھی مفصل طور سے اپنی کمیوں کو اس ماحول میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم کس کس طریقے سے کمیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور خود کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خوش اور بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر اپنے ساتھی کے ساتھ ایک مقام پر سے گزرے، تو اس مقام پر لوگوں کی کچھ خواہش ہوئی کہ بیت المال کے لیے پیسہ دیں۔ اب یہ آئے ہوئے ہیں تو بیت المال کے لیے ہم پیسہ دے دیتے ہیں۔ یہ پیسہ دینے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے یہ پیسہ بیت المال میں دے دیجیے۔ تو انہوں نے پیسہ لے لیا بیت المال میں جمع کرنے کا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عہد خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے پیسہ لیا، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اتنے بڑے علاقے سے آئے ہیں، یہ سامان ہے، اس سامان کو آپ ان پیسوں کے بدلے خرید لیجئے اور خرید کر لے جائیے، مدینہ میں یہ اچھے داموں میں بکے گا۔ تو پیسے یہاں آپ کے قریب اتنے ہیں، لیکن مال لے کر جائیں گے تو وہ مال لے جا کر بیچیں گے تو اس بیچنے کی صورت میں مال وہاں بڑھ جائے گا، تو آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ اصل پیسے بیت المال میں جمع کر دیجیے گا، پھر اس کے بعد بقیہ آپ دونوں حضرات اس میں سے تقسیم کر لیجیے۔ کسی نے مشورہ دے دیا، انہوں نے مشورہ قبول کر لیا، مشورہ قبول کر لیا، سامان خرید لیے اور مدینہ میں لے جا کر سامان کو بیچ دیا۔ اچھی خاصی قیمت آئی، جتنوں نے انہیں اندازہ لگایا تھا اس سے بھی بڑھ کر آئی، کیونکہ سامان بڑی قیمت میں بکا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیسہ تھمایا کہ فلاں شخص نے یہ بیت المال میں جمع کرنے کے لیے دیا تھا، میں نے آپ کو دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو پیسے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ ان پیسوں کو لا کر تجارت کے مال میں خرچ کیا اور اس کو استعمال کیا، اب یہ اصل پیسے آپ کو دے دیے، یہ پیسے ہمارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس پیسے کو لے کر تجارت تم نے کی ہے اس میں سے ایک رتی بھی تمہارا نہیں ہے۔ آپ بتائیں، ہم جس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ احکامات ایڈوائز دیتے رہتے ہیں، لوگ سوچ لاتے رہتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ اس سے فائدہ۔ حضرت عمر فاروق نے حد بندی بتائی
کہ آپ کی حد کیا ہے۔ آپ ایک وکیل تھے، تاجر نہیں تھے۔ آپ نے بغیر پوچھے کہ پہلے تجارت کر لی، پھر اس کا منافع لیا، منافع خود رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کر لیا۔ تو وہاں حد بندی بتائی گئی۔ یہ مذہب کے معاملات ہیں، معاملات میں بھی الگ الگ حد بندیاں ہیں۔ آج خوشی اور غم کے ماحول میں ہم اور آپ دیکھیں، جو بندہ جتنا خوش ہے وہ اپنی خوشی کے ماحول کو دوسروں میں بانٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد بندی نہیں۔ اب تو خوشی کے مرحلے ہم ایک سے بڑھ کر ایک ہی میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ کون کتنا خوش ہے، کن کن مقامات پر خوش ہے، لیکن اس سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ بس ہمیں ایک لفظ سنائی دیتا ہے کہ قرآن نے کہا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لیکن کون بتائے کہ کون سی چیز فضول خرچی میں آتی ہے، کون سی چیز اس کے اصل میں آتی ہے؟ کسی کے پاس بتانے کا موقع نہیں۔ جو لوگ بتانا چاہتے ہیں وہ خود بھی اس چیز میں شامل ہیں اور خوشی کے ساتھ مبارکباد دے رہے ہیں۔ جب وہ بھی شامل ہیں اس میں اور کرنے والا بھی اپنی خوشیوں کے انتہا کو ختم نہیں کر رہا ہے کہ وہ جہاں تک چاہے ختم کرے، تو آپ بتائیے کہ بندہ اپنی حد بندی میں کہاں رہ رہا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معزول کیا تھا، اس واقعے کو ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ سپہ سالاری سے معزول کیا تھا۔ کس موقع پہ معزول کیا تھا؟ اس موقع پہ معزول کیا تھا جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طوطی بولتی تھی، جن کی تلوار کی گھنگرس سے فارس لرز اٹھا تھا۔ فارس کا پورا علاقہ حضرت خالد ابن ولید کے زیر تسلط تھا۔ اگر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرکز سے مخالفت کرتے ہوئے اپنی ولایت کا اعلان کرتے تو لوگ ان کی تائید کر دیتے۔ ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا، نیچے اتار دیا۔ نیچے اتارنے کی وجوہات حضرت عمر فاروق نے لکھی کہ 40,000 دینار ایک شاعر کو صرف اس بنیاد پر انہوں نے دے دیا کہ تم نے میری تعریف کی ہے۔ تعریف سن کر 40,000 دینار دینے کا پیسہ ان کا تھا تو وہ جو چاہے کرتے، پیسہ ان کا تھا جہاں چاہتے خرچ کرتے، شاعر پہ خرچ کرتے، خادم پہ خرچ کرتے، غلام پہ خرچ کرتے، کہیں پر بھی کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کرتے ہوئے کہا اگر بیت المال سے خرچ کیا ہے تو خیانت کی ہے، خیانت کی بنیاد پہ تمہیں معزول کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی ذات سے خرچ کیا ہے تو فضول خرچی کی ہے، ایک سپہ سالار کو فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں، اس وجہ سے بھی معزول کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اسلام کا حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی کہ ہر شخص اپنی حد بندی میں رہتا تھا، اپنے حدود میں رہتا تھا، تو اسلام اپنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا میں پھیلتا تھا، پھولتا تھا، پھلتا تھا۔ لیکن حد بندی میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے والے کو اپنی حدود میں رکھا جائے۔ کسی کو زبان سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ نوکر ہے نوکر جیسا رہے، کام کرتا ہے کام کرتا جیسا رہے۔ یہ اسلوب اور طریقے ہمارے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی حدود میں رکھا جاتا ہے، لیکن ہم خود حد بندی میں ہیں، یہ اہم سوال ہے ہمارا۔ انسان کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے ایک روایت سنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موقع سے لوگوں نے کہا تھوڑا سا کھجور ہیں یہ لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ تقسیم کرنے کے لیے جب انہیں کھجور دیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کرتا، کیونکہ جن کو تقسیم کیا جانا ہے وہ لوگ زیادہ ہیں، کھجور کم ہے۔ یا یوں تھا کہ کھجور زیادہ تھے لوگ کم تھے۔ کہا کہ میں نہیں تقسیم کرتا، تقسیم کرنے میں اگر کمی زیادتی ہوئی تو کل میدان محشر مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو میں نہیں کرتا۔ تو جو نہیں ہوتا ہے وہ نہیں کرنے کے در پہ آتا، کیونکہ انسان نے خود اپنے حساب کا تعلق بنایا تھا کہ میں اپنا حساب دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ لیکن ہمارے مزاج میں جو سب سے زیادہ چیز آئی ہے حساب کسی سے مانگنا، حساب دینے کی کیفیت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حساب مانگنے سے پہلے حساب دے دو، کہ کوئی حساب آپ سے مانگے اس سے پہلے حساب دے دو۔ تو یہ کیفیت ہے کہ ہر شے حد بندی کے ساتھ ہو، اپنے حدود کے ساتھ ہو۔ اگر حدود کی رعایت نہ ہو، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے لفظ بولنا چاہ رہا ہوں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے عوام کی اصلاح علماء کیا کرتے ہیں، علماء کی اصلاح کون کرے گا؟ تو علماء کی اصلاح، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے، ہر شخص کے ساتھ نفس ہے، نفس اور شیطان دونوں یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی حد سے آگے کیسے بڑھایا جائے، کم کیسے کر دیا جائے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کی حد بندی کی رعایت کے لیے ایک دوسرے کی اصلاح کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر ایک ذمہ دار ہوا کرتا تھا، وہ اس سے حساب لیا کرتا تھا، اور جو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے در پہ ہوتا تھا اس کو سارے شعبے جات کا حساب لینے والا بنایا جاتا تھا۔
کہ یہ اللہ کو حساب دینے کا، اس لیے کہ یہ تسلسل اگر چلے گا تو یہ تسلسل ختم نہیں ہوگا کہ ہر انسان دوسرے پہ حساب لے، ایک اینڈ آ کر رکے گا اس حیثیت سے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو جس کے پاس یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی تو وہ سارے شعبوں کے حساب لینے کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا، لیکن اس میں اگر یہ کیفیت کہیں پیدا ہو تو اسلام نے یہ حد بندی دی ہے کہ ہر شخص اپنے تئیں روزانہ شام ہونے سے پہلے حساب لینے کی کوشش کرے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہا ہوں، یہ کیفیت میں آ جائے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے کہ ہر شے کو ایک جگہ سے روکا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے گزرے، ایک گھر سے دو خاتونوں کی آواز آئی، ان دو خاتونوں میں سے لگتا تھا ایک جوان ہے ایک بوڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق تھوڑا سا رک گئے، رکنے کے بعد دیکھا کہ ماں کو بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی یہ دودھ ہے، کل صبح یہ جا کر بیچنا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ پانی ملانے سے حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے، کہا کہ جو دودھ میں پانی ملائے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی رات کی تاریکی میں عمر کو کیا پتہ کہ پانی ملایا گیا کہ نہیں ملایا گیا؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ عمر کو تو نہیں پتہ، لیکن عمر کے رب کو تو پتہ ہے کہ پانی ملایا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہانی سنی، دوسرے دن گھر آئے اور اس بچی سے متعلق اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتا ہوں اس بیٹی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تو بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کہا کہ مجھے نہیں، کہ جس بچی کے اندر خوف خدا ہوگا وہ انسانیت میں سب سے اچھی ہوگی۔ تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسی بحث کی بنیاد، اسی گفتگو کی بنیاد پر طلب کیا تھا۔ اس بچی کے اندر بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی حساب لینے والا نہ ہو تو میں رب کے حضور حساب تو دینا ہے، یہ حساب تھا۔ حد بندی ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ جب ہم ایک شرط بغیر حد بندی کا قبول نہیں کرتے تو ہمیں بھی تو بہت حد بندی کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم آزاد نفس نہیں ہیں، ہم آزاد خیال نہیں ہیں، ہم آزاد فکر نہیں ہیں، ہم آزاد عقیدہ نہیں، ہم آزاد عمل نہیں، ہم آزاد حسن نیت نہیں ہیں۔ ہمیں ہر جگہ حد بندی میں رکھا گیا۔ اگر بندے نے حد بندی سے کراس کر لیا، جس طرح سے ہمارے سامنے ہمارے ماتحت کام کرنے والا حد بندی سے کراس کر جاتا ہے تو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ قرآن نے بھی واضح اعلان کیا ہے، جس نے اللہ و رسول کی حدودوں کو پار کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس نے اللہ کی حدودوں کی پابندی کی تو وہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت رکھی ہے، وہ بغیچوں میں رہا کرے گا۔ میں نے یہ ضابطے آج بیان کیے ہیں، لیکن میں ان مثالوں کو جانتا ہوں جہاں ہم حدود کراس کرتے ہیں، نیکوکار بھی ہیں، نیک سمجھے بھی جاتے ہیں، لیکن حدوں کو کراس کر رہے ہیں۔ ہر شخص جو یہ سمجھا ہوا ہے، میں کبھی یوں غور کرتا ہوں کہ آج ہم ایک کارپوریٹر کے حدود سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری حد بندی یہ تھی، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک ایم ایل اے سے کرتے ہیں، ایک ایم پی سے کرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے کرتے ہیں کہ تم حد بندیوں کو فلاں کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے محاسبہ کیا، کیونکہ اس حکومت میں ہماری ایک حیثیت محاسبے کی بھی ہے کہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے۔ جمہوریت کا نام یہی ہے کہ ہم ان سے حساب لے سکتے ہیں، ہم کیسے بھی ہوں لیکن ان سے حساب لیا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرسنل زندگی کے اعتبار سے، ہماری گھریلو زندگی کے اعتبار سے، ہماری سوشل زندگی کے اعتبار سے، ہماری سماجی زندگی کے اعتبار سے ہم بھی جس چیز کے ذمہ دار ہیں، کیا ہم بھی حساب دینے کے لائق میں ہیں؟ کیا ہم بھی حساب دینے کے قائل میں ہیں کہ ہم سے کوئی حساب مانگے تو حساب دیا جائے؟ شاید ہی کسی کے اندر یہ پورا ذمہ داری، یہ تیاری ہو کہ ہاں مجھ سے بھی حساب لے لو، کیونکہ ہم عادی ہو گئے اس چیز کے کہ چند نیکیاں جو ہمارے کو مینشن کر دی جاتی ہے اسی اعتبار سے نیک شمار کر دیے گئے تو کافی ہے، برائیوں کو چھپا دیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کی برائی کو چھپاتا ہے تو اس کے اوپر ایک قسم کی رحمت فرماتا ہے، لیکن بندہ مسلسل برائیاں کر 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 کے اپنی برائیوں کے ٹوکرے کو بھرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس پر اپنا رحم نہیں فرماتا، پھر اس کی برائیاں اجاگر ہو جاتی ہیں تو وہ چھپاتا رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ جن کرتے کو، پیجامے کو یا جس لباس کو پہنتے ہیں، یقین جانیں اپنے محاسبے کے طور پر اللہ نے ہمارے بہت سارے عیب چھپائے ہیں۔ ہمیں لوگوں میں عیب چھپا کر نیکوکار بتایا ہے، اچھا بتایا ہے، متقی کہیں بتایا ہے، پرہیزگار بتایا، کہیں نیکوکار بتایا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہماری برائیوں کو اس نے چھپا دیا ہے، ورنہ ایک برائی بھی سامنے آ جائے تو کبھی دل دہلنے لگتا ہے کہ ایسی برائی سامنے آئے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ کہا کہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا،
بڑی بڑے واعظ و نصیحت کرتا تھا، بڑی بڑے پند و نصائح اس کے جملوں سے نکلتے تھے، لیکن کیفیت حال صورتحال یہ ہے کہ حقوق اللہ کی رعایت نہیں، حقوق العباد کی رعایت نہیں۔ تو خوشی یا غم یا دین کے مسائل میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حدود کی پابندی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی بندہ بھی حد سے تجاوز کرے گا، یہاں کوئی حساب لینے والا نہیں، تو کل قیامت میں حساب ضرور لیا جائے گا، اس کا ایسا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پانی ملاتے ہوئے دیکھا تو سختی سے گئے اور اس کو روکا۔ رکنے کے بعد وہ شخص رک گیا، لیکن اس کے بعد زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے برائی سے روکا، بس یہ کام تھا آپ کا، لیکن آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پر افسوس آ رہا ہے کہ کل میدان محشر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دودھ اور پانی کے ساتھ اس کو جمع کرے گا اور اس کو کہے گا جتنا پانی ملایا ہے اس کو الگ کر، دودھ کو الگ کر۔ میں سوچ رہا ہوں یہ آج کے دن میں عاجز ہے، آج نہیں کر پائے گا تو کل کیسے کر پائے گا یہ؟ تو یہ حدود کی ایک ایسی کہانی ہے کہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی اس سے تھی ہمارے پاس۔ ہر شخص اپنی حد بندی میں ہے، وہ میاں بیوی کی شکل میں ہو حد بندی میں ہے، وہ بیٹا اور باپ کی شکل میں ہو حد بندی میں ہے، وہ استاد شاگرد کی صورت میں ہو حد بندی میں ہے، وہ پیر مرید کی شکل میں ہو حد بندی میں ہے، وہ کسی ادارے کو چلاتا ہے، کسی مسجد کا منتظم ہے، ان ساری چیزوں میں وہ حد بندی میں ہے۔ کوئی انسان نفس کے اعتبار سے اور اپنے دل کی طبیعت کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے حدود کی رعایت رکھنی ہے۔ جہاں حدود کی رعایت ہوگی اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا حسن باہر آئے گا، اسلام کی اچھائی باہر آئے گی۔ لوگوں نے حدود کی پابندی کے لیے جانوں تک گنوا دی ہے، پیسے دولت ثروت لٹا دیا ہے یہ حدود کی رعایت کے لیے۔ آج ہم پیسے دولت ثروت سب لینا چاہتے ہیں حدودوں کو توڑتے ہوئے کہ یہ سب آ جائیں تو سب کام ہوگا۔ نہیں، حدودوں کی رعایت سے زیادہ کام ہوگا، پیسے دولت ثروت سے زیادہ کام نہیں ہوگا۔ آپ کی حد بندی ہی آپ کو کامیاب بنا دے گی۔ آپ جس کے ساتھ لین دین اور معاملات کر رہے ہیں وہاں حدود ہی ایک دوسرے کو کامیاب بنائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے حدوں کی رعایت ختم ہو جائے گی، مال تو زیادہ آئے گا، پیسہ تو زیادہ آئے گا، فلاں چیز زیادہ آ جائے گی، تو زیادہ آنے سے آپ کے دل کے اندر بھی ایک قسم کا دھبا بیٹھے گا، اور جس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں اس کے سامنے بھی کبھی اسلام کا حسن ثابت نہیں ہو پائے گا، اسلام کی خوبصورتی کبھی ثابت نہیں ہو پائے گی۔ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی قرآن پاک نے بار بار کہا ہے کہ اللہ کے حدودوں کی پابندی کرو۔ جن کو دولت دی گئی ہے ان سے حساب لیا جائے گا، جن کو خوبصورتی دی گئی ہے ان سے حساب لیا جائے گا، جن کو بول کے لب آزاد یعنی اس کو بولنے کی طاقت دی گئی ہے اس سے بھی حساب لیا جائے گا، جس کو صحت دی گئی ہے اس سے حساب لیا جائے گا، جس کو علم دیا گیا ہے اس سے حساب لیا جائے گا، ہر شے جو نعمت کے طور پر ہے اس سے حساب لیا جائے گا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جس کو اولاد ملی ہے اولاد کا بھی حساب ہوگا۔ اس اولاد میں میرے استاد نے کہا کہ اللہ نے لڑکوں کو نعمت کے طور پر دیا ہے اور لڑکیوں کو رحمت کے طور پر دیا ہے، کہ جن کو لڑکیاں ملی وہ رحمت ہے اور جن کو لڑکے ملے وہ نعمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، کہ جس کو رحمت دی گئی ہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ جس کو نعمت دی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا، یہ نعمت دی گئی تھی تم نے کہاں خرچ کی ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، لڑکیوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چند باتیں میں نے کوشش کی تھی کہ مذہب معاملات میں حد بندی کی رعایت کریں، ہر چھوٹا بڑا جس شعبے سے بھی جڑا ہوا ہے اپنے حدود کی رعایت کریں۔ حدود کی رعایت سے اسلام کی جو حسن اور خوبصورتی باہر آئے گی وہ ہوگی جو ہماری سوچوں سے بھی بہت بالا تر ہوگی۔ اگر ہم نے ان حدودوں کو پھلانگ کر، ان حدودوں کو توڑ کر اسلام کی تعلیمات یا اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو اسلام چاہتا ہے۔ وہ خوبصورتی نہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگی، نہ ایک اچھے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور نہ ایک اچھے اسلام کے ماننے والے کے اعتبار سے فائدہ مند ہوگی۔ ہر شخص کو 55 سے لے کر جوانی کے بعد اپنے آخر وقت تک اپنی حد بندی کو باقی رکھنا ہے، جو جس شعبے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ چند باتیں میں نے بے ترتیب ہی صحیح کہی ہے، کوشش کی کہ کچھ مثالیں پیش کروں، کیونکہ مثال ہی سے ذہن میں واضح صورتیں آتی ہیں، لیکن مثالیں کچھ تلخ ایسی ہیں کہ کبھی لگتا ہے کہ خود کے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ابھی نفس اتنا موٹا ہے کہ خود کے گریبان میں جھانکنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ چلو آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہو کہ نہیں ہو، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہم کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں
یہاں دنیا میں کوئی حساب ہم سے مانگے یا نہ مانگے، اللہ کے یہاں حساب ضرور دینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حساب کے ڈر کے معاملے میں کہا تھا، کاش اللہ تبارک تعالیٰ مجھے پرند بنا دیتا، تو پرند بنا دیتا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں جن کے متعلق میرے حضور نے کہا کہ انبیاء کی ذات کے بعد افضلیت انسانیت میں اگر ہے تو وہ ابو بکر کو ہے، جن کے احسان کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ ان کا احسان مجھ پر بہت ہے، اللہ اس احسان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر حساب کے ڈر پر اتنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پرند بنا دیے جاتے تو کافی تھا۔ اور آج ہم اس شوق میں لگے ہوئے ہیں، ہر حساب کے شعبے میں کودنا چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک کر لوں گا، اور حساب دینے کی باری آئے تو پھر ہمارے پاس حساب کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے حدوں کی رعایت کر لیں، جو جس شعبے میں جا رہے ہیں پہلے اس کے متعلق معلوم کریں کہ اس میں ہماری حد بندی کیا ہے، اسلام ہمیں کیا قانون دیتا ہے، اور ہماری سوسائٹی ہمارا کلچر کیا قانون دیتا ہے۔ ان قانونوں کی رعایت ہی انسان کو خوبصورت بنائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی